ابوالحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا۔ ان کے ساتھ امان کا ایک عیسائی بھی۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ امان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابوالحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ جہاد کا شوق بھی شامل ہو گیا تھا۔ نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابوالحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابوالحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرا ندیب کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابوالحسن نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھرپھرا رہا ہوتا ہے، میدان عمل میں اپنے پاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابوالحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے۔ ابوالحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بہار تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی۔ نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور شاید میں دیر تک انتظار نہ کر سکوں۔ ابوالحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ اس نے آ کر ایک مجھے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، پھر شاید میرے اس ڈر مسکرانے آپ کے ساتھ کھیلوں کی بارش میں جاری ہو میرے اس یہ تھی کہ آپ چھوڑ کر جائیے نہ وہ شام کے ایک بار مجھے میدان جنگ میں لے لیکن آپ کے انتظار میں ہر صبح شام اگر ایک بار مجھے میدان جنگ میں لے کر ایک بار مجھے میدان میرے لیے صبر جاتا ہوگا تو پھر شاید میں جو ایک بار مجھے یہی صبر ہوا آپ کے ساتھ کھیلوں کی بارش میں شاید تمہاری میدان، لیکن آپ کے انتظار میں ہر صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی مرد میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد اور مسنہ نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کام لیتی ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو جائے گی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ ہوں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاز پر رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہ کروں گی۔ شام کے وقت ابوالحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہ بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی،
تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ نہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی جان آپ کو ابھی تک بخار ہے، اب بستر پر لیٹ جائیں۔ مہاراجہ سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں عام بوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راجکمار ادے رام کی تھی۔ راجکمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوبدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجا پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہے؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجا نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ اور ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا اور پھر آگے بڑھا اور راجا کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں، راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز تھیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تحریک کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں حصو و شاخ کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ ترکمانستان، ارمانیہ اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گورے سر پر دو رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ وہ زمانہ تھا جب کرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر بہت اور ارسطو کی سی فراست اور سلیمان کا سا سرندیپ کے راجوں کے دربار میں وہ نوجوان دیکھنے کے بعد جس کو ان کی سیرت متعلق اور تحقیق کی ضرورت میں مشرق اور مغرب کی دو عظیم ترین سلطنتوں کی درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے متعارف ہو چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جس قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے متعارف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک اعلیٰ درجے کی خطوط ماتی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمتن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، بصرہ سے۔ راجکمار نے پوچھا، ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ راجا کچھ دیر فیصلہ نہ کر سکا، اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجا کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس طلب پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سرندیپ کے راجا کو ہمارے خلیفہ اور داعی عراق اسلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجا اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجا نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجا اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجا نے کہا، ہاں دلیپ سنگھ، ابوالحسن کا کچھ پتہ چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بیچا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔
میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجا نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحائف راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ، کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا کو عبور کرتے ہیں، اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سرا ندیب کا سادہ دل راجہ روزمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، ایک کے بعد تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا، کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو الحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ اس کی بیٹی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کو بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن چکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بیچے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر المناگنا تھی، موجودگی لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی راجکمار کو اٹھ جانے کے بعد مجبور کر رہا تھا۔ اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بے حد انس تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری نہید کا دکھ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بولی۔ اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، نہید کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ دلیپ سنگھ، انہیں مہمان خانے میں لے چلو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے تھے کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیپل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں، مجھے ڈر تھا کہ دیپل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کی بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کرے۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ابھی وہاں نہیں گئے۔
میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ، اس نے جواب دیا، اگر مناسب حال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی، تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں میں ایک مغموم امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔